بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم اس منصوبے میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو؟ میں نے غزالہ سے پوچھا، جو اسی وقت دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، غزالہ نے اطمینان سے کہا۔ ہم کو صرف 15 منٹ تک فلیٹ میں رکنا ہے۔ اس دوران میں نارمن نظر نہ آیا تو مزید انتظار نہیں کیا جائے گا۔ فلیٹ میں مرد اور جوان لڑکے موجود ہوئے تو کیا بنے گا؟ ہتھیار کے سامنے ہر ایک کی دلیری دری رہ جاتی ہے۔ 7:30 بجے عموماً آسودہ حال مرد اپنے گھروں میں نہیں ہوتے۔ یہ جوا ہمیں کھیلنا ہی ہوگا۔ غزالہ اس وقت بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس کے معصومانہ خد و خال میں بھی ہلکی سی کرخت کی دارائی تھی۔ ان دونوں کے پاس میرے ہر سوال کا مسکت جواب موجود تھا۔ پورے منصوبے میں بس ایک ہی جول تھا کہ ان کے منتخب کیے ہوئے فلیٹ میں عورتوں اور بچوں کی بجائے کئی مرد ہوتے اور ان کے مقابلے پر کمر بستہ ہو جاتے تو وہ خون ریزی کر کے بھی وہاں سے فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ اس مہم میں شرکت کے لیے تم نے میری اجازت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ میں نے غزالہ کو دوسرے ہی زاویے سے گھیرنا چاہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری عورتیں ویرا کی طرح خود مختار نہیں ہوتی، وہ ہر بڑے فیصلے کے لیے اپنے مردوں سے رجوع کرتی ہیں۔ اب اسے بلا وجہ ان دقیانوسی باتوں کی دھونس مت دو۔ ویرا برہم ہو گئی۔ غزالہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا اور مفاہمانہ لہجے میں بولی، ابھی تک آپ میری رائے اور مرضی کے بارے میں پوچھتے رہے اور میں نے پوری ایمانداری سے جواب دیے۔ میری اب بھی یہی خواہش ہے کہ میں اس مہم پر جاؤں۔ آپ منع کر دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، میں رک جاؤں گی۔ شرم کرو۔ ویرا کو فوراً ہی موقع مل گیا۔ اتنی سعادت مند بیوی کی خواہش کو ٹھکرا کر تمہیں کیا ملے گا؟ تم نے آج تک کتنی بار غزالہ سے خون ریزیوں کی اجازت لی ہے؟ تم اس کے شوہر ہو تو وہ بھی تمہاری بیوی ہے، کوئی باندھی نہیں ہے۔ تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ بی جمالو بننے کی کوشش نہ کرو۔ سلطان شاہ نے ویرا کو گھورتے ہوئے کہا، میاں بیوی کی باتوں میں تمہیں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ غزالہ کے بجائے میں تمہارے ساتھ چلا گیا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ عورتوں کے ساتھ مرد بھی کمپنیوں کا سروے کرتے ہیں۔ تم کوڑ مغز ہو۔ پورے منصوبے کا محور یہی ہے کہ دو عورتوں سے کہیں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ غزالہ کی موجودگی تم گئے تو ہم کسی عمارت میں قدم بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ مرد ساتھ ہو تو عورتوں کو نظر انداز کر کے ہر ایک اس کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے۔ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پوری G3 عمارت میں لے جانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میں نے اس منصوبے کی ایک ایک بات پر بہت غور کیا ہے۔ اس وقت ہمیں تخلیہ میسر ہوتا تو میں غزالہ کو سختی کے ساتھ اس مہم جوئی سے روک دیتا، لیکن بدقسمتی سے ویرا نے وہ ذکر غلط موقع پر چھیڑ کر اسے پنچایت کا معاملہ بنا دیا تھا۔ اپنے خوف اور وسوسوں کی بنا پر سب کے سامنے غزالہ کو روکنا میری انا کے خلاف تھا۔ تنہائی میں اسے سارے نشیب و فراز سمجھا سکتا تھا، لیکن ویرا کے سامنے ایسا کرنا اپنا مضحکہ اڑوانے کے مترادف ہوتا۔ میں تمہاری خواہش کو نہیں کچل سکتا، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں اپنے مشن سے کامیاب و کامران لوٹو، لیکن کوئی بری گھڑی آ ہی جائے تو لمحہ بھر کے لیے بھی یہ یاد کر لینا کہ یہ تمہاری خواہش تھی، میری ہدایت نہیں تھی۔ گڈ، ویرا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ دودھ دے ہی دیا ہے تو اب اس میں مینگنیاں نہ ڈالو۔ ان جذباتی باتوں سے تم اسے بہکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یقین کرو کہ یہ کام صرف میرے بس کا ہوتا تو میں غزالہ کو ہرگز اپنے ساتھ نہ لے جاتی۔ فلیٹ کی سچویشن کم از کم 2 آدمیوں کی متقاضی ہے۔ ایک یرغمالیوں کا دھیان رکھے اور دوسرا نارمن کو باڑ پر لینے کی فکر کرے۔ یہ غزالہ کی ضد نہیں، میری مجبوری ہے۔ ان دونوں کی تو فاتحہ ہو گئی۔ سلطان شاہ نے آخری گڈی میرے حوالے کر کے کہا، لاؤ اب ایلن کا فون نمبر دے دو تاکہ میں ان دونوں کی روانگی سے پہلے کوئی تیر مار کر واپس آ سکوں۔ وہ نمبر اتنا اہم تھا کہ ایک ہی نظر میں مجھے یاد ہو چکا تھا۔ میں نے کاغذ کے ایک پردے پر نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کاغذ احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ میں یہاں سے پیدل ہی جا رہا ہوں، آگے سے کوئی سواری لے لوں گا، وہ خوابگاہ سے نکلتے ہوئے بولا۔ جاؤ ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دینا، ویرا نے غزالہ سے کہا۔ وہ اتنی خبیث فطرت تھی کہ اس وقت مجھے اور غزالہ کو تخلیہ میں بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ سچ بتاؤ
تم میرے فیصلے پر ناراض تو نہیں ہو؟ میں نے تمہیں غزالہ کی افادیت بتا دی ہے، فیصلہ ہو گیا تو اب بار بار نہ دو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ گاڑی چلانے کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ کوئی نہیں، ہم راستے سے کوئی کار اٹھا لیں گے اور واپسی پر اسے کہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ کارڈ وہاں ہر ایک کی نگاہوں میں آ سکتی ہے، اس کی وجہ سے کڑیاں مل جائیں گی۔ خدا کی پناہ، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ آج تم کھلی گنڈا گردی پر تلی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ چوری کی کار میں تمہیں کہیں بھی دھر لی جاؤ گی۔ یہ خطرہ چھینی ہوئی گاڑیاں استعمال کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ اس نے استدعائیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری توثیق کی۔ بیکار ہونے والی فوراً ہی ہنگامی نمبروں پر خبر دیتا ہے اور پل بھر میں وائرلیس خبر پورے شہر میں پھیلا دیتا ہے۔ چوری کی صورت میں گھنٹوں مالک دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے فارغ ہونے تک کار کے مالک کو اپنی گاڑی چوری ہونے کا علم ہی نہ ہو سکے۔ میں مزمحل انداز میں سلمہ کی مسہری پر دراز ہو گیا۔ آج تمہارا ذہن شیطانی خطوط پر کام کر رہا ہے۔ پتہ نہیں رات ہونے تک تم کیا کیا گل کھلاؤ گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم تربیت یافتہ کفل شکن ہو اور محض تار کی مدد سے پیچیدہ ترین تالے بھی کھول سکتی ہو۔ ان میں تجوریوں کے تالے شامل نہیں ہیں۔ وہ کھلی ہوئی تجوریوں کی طرف اشارہ کر کے مسکرائی۔ تمہیں علم ہے کہ ان تالوں کو کھولنے کے لیے مخصوص اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ غزالہ سلطان شاہ کو رخصت کر کے لوٹ آئی۔ ویرا نے اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ڈینی کو آرام کرنے دو، ہم مل کر جہانگیر کی G3 تلاش کرتے ہیں۔ بہت قیمتی اور ممنوعہ بور کی رائفل ہے۔ جہانگیر نے اسے کہیں کونے کھانچے میں چھپایا ہوا ہوگا۔ غزالہ اس کی چلاکی کو سمجھے بغیر اس کے ساتھ ہولی، مگر میرے لیے ویرا ایک کھلی ہوئی کتاب بن چکی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شام کی مہم ختم ہونے تک وہ غزالہ کو میرے ساتھ نہ چھوڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ شاید اسے خدشہ تھا کہ میری لعنت ملامت سے شرمسار ہو کر غزالہ آخری لمحات میں اپنا فیصلہ نہ بدل دے۔ سچ یہ ہے کہ ان دونوں کا منصوبہ سنتے ہی میرے لاشعور میں ایک انجانے خوف نے پنجے گاڑ دیے تھے۔ بعد میں ہونے والی وضاحتیں بھی میرے اس خوف کو دور نہیں کر سکی تھی، مگر میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ محض چند گھنٹوں کی بات تھی۔ وہ وقت گزر جانے کے بعد میں اچھی طرح غزالہ کی گوشمالی کر سکتا تھا تاکہ وہ آئندہ ایسے احمقانہ فیصلے نہ کرتی پھرے۔ اگر میں اس وقت اسے لعنت ملامت کرتا اور وہ ویرا کے ساتھ چلی بھی جاتی تو ذہنی پراگندگی کی وجہ سے بنا بنایا کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ میں زبان کھول کر وہ بھیانک خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے بستر پر پڑے پڑے آنکھیں موند لی۔ رفتہ رفتہ میرے اوپر غنودگی کی کیفیت طاری ہونے لگی، مگر پھر فون کی گھنٹی نے مجھے تیزی سے بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر جہانگیر کے کمرے میں گیا تو فون پر جہانگیر تھا۔ اپنے مسائل اور خانہ بدوشی کی وجہ سے وہ فوری طور پر سلمہ کو لاہور سے نہیں بلا سکتا تھا، اس لیے اس نے سلمہ کے ایک کزن کا پتہ لے لیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساری قیمتی اشیاء ایک بریف کیس میں مکفل کر کے اس کے گھر پہنچا دوں، جب بھی ضرورت ہوگی بریف کیس جوں کا توں واپس مل جائے گا۔ میں نے اسے بینک لاکر والی تجویز سے آگاہ کیا۔ اس پر کیا کرنا جہانگیر کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اگر لاکر کا کوئی بندوبست کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سب کچھ اسی لاکر میں ڈال دوں گا۔ اگر کسی وجہ سے لاکر نہیں مل سکا تو پھر مکفل بریف کیس سلمہ کے کزن کو پہنچا دوں گا۔ فون بند کر کے میں وہیں لیٹ گیا۔ میرا ارادہ جہانگیر کی خوابگاہ پہ قبضہ جمانے کا تھا۔ ویرا کے لیے سلمہ والا کمرہ مناسب تھا۔ جہانگیر سلطان شاہ جہاں چاہتا سو سکتا تھا۔ اندر سے کچھ دیر تک ویرا اور غزالہ کی ملی جلی آوازیں آتی رہیں۔ آخر انہیں اپنی تلاش میں کامیابی حاصل ہو ہی گئی۔ ویرا G3 لے کر کمرے میں پہنچ ہی گئی۔ وہ بہت خوفناک اور وزنی رائفل تھی۔ ویرا نے میرے سامنے ہی رائفل کی پنوں وغیرہ کو ہلا جلا کر اور 2 منٹ سے بھی کم وقفے میں رائفل کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ کفل چکنے کے لیے جمع کیے ہوئے کئی تار غزالہ کے ساتھ ہاتھ میں تھے۔ مجھے یہ سب تماشے دکھانے کی ضرورت نہیں، جو کرنا ہے کرتی رہو، بس مجھے کھانے کا بندوبست کر دو۔ عورتوں کی موجودگی میں کھانے سے محرومی کھل جائے گی۔ غزالہ مسہری پر میرے سرہانے کے قریب بیٹھ کر میرے بالوں میں اپنی نرم و نازک انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس وقت وہ بالکل معصوم اور سادہ لو لڑکی نظر آ رہی تھی۔ چلو ڈرائنگ روم سے سامان بھی سمیٹ کر اپنی اپنی خوابگاہ میں پہنچانا ہے۔ ویرا بڑی مستقل مزاجی سے غزالہ کو اپنے ساتھ الجھائے رکھنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ تم چلو، میں آتی ہوں، ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں، غزالہ نے ہنس کر کہا۔ پھر باتیں تم دونوں نے پچھلی رات ہوٹل میں یکجا گزاری تھی، اب کون سے راز و نیاز کی ضرورت پیش آ گئی؟ میں جا رہی ہوں
لیکن ذرا جلدی آ جانا۔ میں جل کر کہنے والا تھا کہ ہماری وہ رات اس کے ذہن سے کیوں چپکی ہوئی تھی، لیکن پھر میں خاموش ہی رہا۔ وہ بہت منہ پھٹ تھی، میری بعض کمزوریوں سے بھی واقف تھی۔ اگر وہ مشتعل ہو کر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتی تو عارضی طور پر غزالہ کو میری طرف سے بدگمان کر سکتی تھی۔ آپ میرے فیصلے سے ناراض تو نہیں ہیں؟ ویرا کے جانے کے بعد غزالہ نے والہانہ انداز میں میرے سینے پر سر رکھ کے سوال کیا۔ آپ کا رویہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں اس سے ناراض ہوں اور خوش ہوں۔ یہی فیصلہ مشورے کے بعد ہوا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، ساری غلطی ویرا کی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر بالا ہی بالا تمہیں اپنی ہمنوا بنا لیا ہے۔ پھر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی، وہ کسی ضدی بچے کی طرح مچل گئی۔ میں اس سے طبیعت کی اچانک خرابی کا بہانہ کر دوں گی، وہ میری بات مان لے گی۔ نہیں، اب تمہارا انکار مناسب نہیں ہوگا، میں نے نرمی سے کہا۔ غزالہ کی خود سپردگی نے میرے دل کا سارا غبار صاف کر دیا تھا۔ ویرا بہت چالاک اور کینہ پرور ہے، وہ بہت جلد ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے اور ہر قیمت پر اپنی سبکی کا بدلہ لے کر رہتی ہے۔ میں اس کے ساتھ پیدا ہونے والی مفاہمت برقرار رکھنا چاہتا ہوں، تم اس کے ساتھ جا سکتی ہو۔ آپ کو اس منصوبے پر اعتراض ہے؟ آپ کئی خطرات کی بھی نشاندہی کر رہے تھے، کیا آپ صرف ویرا کی خوشنودی کے لیے مجھے ان خطرات میں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بہت ٹیڑھا سوال تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اپنے حوصلے کے اظہار اور حریفوں کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی بھرپور کارروائی ضروری ہے۔ ہر کارروائی میں خطرات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت نارمن کے سوا کوئی اور ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تمہیں پوری یکسوئی اور ذہنی ارتکاز کے ساتھ ویرا کا ساتھ دینا چاہیے۔ بس اتنا ضرور یاد رکھنا کہ بات بگڑتی نظر آئے تو اسے بچانے کی بجائے صرف اپنی سلامتی کی فکر کرنا۔ موقع ملا تو میں مکھرجی کو فون ضرور کروں گی، وہ بھی ہاتھ آ جائے تو سب لوگ بری طرح دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف مہم کا زور ٹوٹ جائے۔ کشت و خون سے طبیعت اکتانے لگی ہے، ہم ایک دشمن کا سر کچلتے ہیں اور دو نئے سامنے آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، لیکن مکھرجی سے تم ضرور بات کرنا۔ اپنی شناخت کے لیے تم کوبرا کا پاسورڈ استعمال کر سکتی ہو۔ اندر سے ویرا نے اسے آواز دی اور وہ بھاگتی ہوئی اسی طرف چلی گئی۔ بستر پر تنہا لیٹے لیٹے میرے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اندر سے اپنے برا برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آدمی اکیلا ہو تو صحرا کے کسی یک شاخہ جھاڑ کی طرح بے سایہ اور بے ثمر رہتا ہے۔ اس کا ہر فعل اور تمام سوچ صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، لیکن کسی کو چاہنے یا چاہے جانے کے بعد انسان یکا یک ایک چھتناور درخت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کے لیے فیض کا منبع ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت غزالہ نے مجھ سے بہت زیادہ یا پرپیچ باتیں نہیں کی تھی، لیکن مختصر سادہ الفاظ میں وہ بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ اس کی حقائق دل کا نچوڑ یہ تھا کہ اسے میری خوشی اور خوشنودی اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کے الفاظ میں پنہا خلوص اور پیار نے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میرے گرد و پیش میں دھندل کا سا پھیلا ہوا تھا اور برابر والے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ 5:30 بجا رہی تھی۔ میں نے انگڑائی لے کر بستر چھوڑ دیا۔ دوسرے کمرے میں سلطان شاہ بھی موجود تھا۔ غزالہ میری صورت دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور ذرا سی دیر میں ٹرالی میں گرم گرم کھانا سجا کر لے آئی۔ اسے کھانا لانے میں اتنا کم وقت لگا کہ سلطان شاہ کو اپنی روداد کے اصل حصے کی طرف آنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ پتہ چلا کہ وہ تھوڑی ہی دیر پہلے آیا تھا اور میرے انتظار میں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا تھا۔ غزالہ نے کھانے کے لیے میری نیند خراب نہیں کی تھی، بس ہلکی آنچ پر کھانا گرم کیے میرے بیدار ہونے کی منتظر تھی۔ سلطان شاہ نے علاقے کے ایک لائن مین کو صرف 100 روپے دے کر ایلن کے دیے ہوئے نمبر سے پتہ معلوم کر لیا تھا، لیکن وہ بے سود ثابت ہوا تھا۔ وہ نمبر نرسری کے علاقے میں ایک گودام کا تھا جو زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ پتہ حاصل کرنے کے بعد سلطان شاہ نے اس گودام کے قرب و جوار میں خاصا وقت گزارا تھا اور بری طرح ناکام رہنے کے بعد ایک پبلک کال آفس سے اس نمبر پر فون کیا تو دوسری طرف گھنٹیاں بجتی رہی، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم دونوں کو کھانے میں مصروف چھوڑ کر ویرا اور غزالہ نے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ دونوں پورے انہماک اور دلچسپی سے ایک دوسرے کی مدد کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے کھلی ہوئی تجوری مکفل کی اور عورتوں کے لیے وہ کمرہ خالی کر کے باہر آ گیا۔ میں
سلطان شاہ کے ساتھ جہانگیر کے کمرے میں بیٹھا ہوا تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے گارڈ بول رہا تھا، چشمے والا انگریز دوبارہ آیا تھا۔ اس کے انکشاف پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بہت مشکل سے ابھی واپس گیا ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا اور اپنا پرچہ واپس مانگ رہا تھا۔ اسے غصہ کس بات پر تھا؟ کیا وہ اکیلا ہی آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے ساتھ 3 مقامی آدمی بھی تھے۔ اپنی صورتوں سے وہ اچھے آدمی نہیں لگ رہے تھے۔ انگریز آپ کے نہ ملنے پر ناراض تھا۔ اس کی باتوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آپ کسی وعدہ خلافی پر اس سے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں۔ وہ اندر آنا چاہ رہا تھا۔ ہماری سختی پر زیادہ بگڑنے لگا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اس کا پیغام ہم نے اپنے دفتر میں دے دیا ہے۔ دفتر والے وہ پرچہ ڈاک سے مالک کو بھجوا دیں گے۔ واپسی پر اس کے تیور اچھے نہیں تھے۔ آپ لوگ اندر احتیاط ہی رکھیں۔ کسی وقت اندر کی آوازیں باہر بھی سنائی دے رہی ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے مستعدی دکھانے پر اس کی تعریف کی اور انٹرکام بند کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے ایلن فیکٹری کی طرح اس مکان کو بھی اپنی تخریب کاری کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ میں نے متفقرانہ لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ساتھ 3 مقامی گنڈوں کو بھی لایا تھا۔ آج رات ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عمارت کے کسی بھی حصے میں پیٹرول کے کنستر انڈیل کر دیا سلائی دکھا دی گئی تو ہم آگ میں گر کر رہ جائیں گے۔ سلطان شاہ ہنسنے لگا۔ ہماری بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ آگ اور پانی کی موت مرنے والے شہید ہوتے ہیں۔ اچھا ہے کہ ایلن کی کوششوں سے ہمیں شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ ہزاروں آرزو مندوں میں سے شہادت کسی کو ملتی ہے۔ پہلے ساری کھڑکیاں وغیرہ چیک کرو۔ گارڈ کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی اندر کی آوازیں باہر بھی سنائی دے رہی ہیں۔ تمام کھڑکیاں بند کر کے اچھی طرح پردے کھینچ دو۔ رات کو روشنیاں استعمال نہیں کی جائیں گی۔ غزالہ کو علم تھا کہ اندھیرا دور کرنے کے لیے گھر میں روشنی نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے وہ 7 بجے سے پہلے ہی تیار ہو کر باہر آ گئی۔ چند منٹ بعد ویرا بھی آ گئی۔ ان دونوں نے اس انداز میں تیاری کی تھی کہ بادی النظر میں انہیں شناخت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اپنی وضاحت سے وہ دونوں اونچے طبقے کی فیشنیبل عورتیں نظر آ رہی تھی۔ سلمہ کے بیگ اور ان کے جسموں پر اس طرح فٹ آئے تھے جیسے وہ ان ہی کے ناپ پر سلائے گئے ہوں۔ روانگی کا وقت ہو رہا ہے، سیٹی کہاں ہے؟ ویرا نے پرس انگلیوں پر نچاتے ہوئے کہا۔ میں نے سیٹی اس کے حوالے کر دی اور پوچھا تمہاری G3 کہاں ہے؟ ویرا دوڑ کر کمرے میں گئی اور پھولدار کاغذ میں لپٹا ہوا ایک ٹکونا پیکٹ لے کر باہر آ گئی۔ یہ وزنی ضرور ہے لیکن کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس پیکٹ میں کوئی مہلک رائفل ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لے کر ہلا جلا کر دیکھا لیکن اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ رائفل کے حصے اتنی مضبوطی سے جمائے گئے تھے کہ اتفاقی طور پر پیکٹ پھٹنے کا اندیشہ نہیں رہا تھا۔ میگزین میں گولیاں پڑی ہوئی ہیں یا اسے خالی ہی رکھ لیا؟ میں نے مذاق سے پوچھا۔ یہ بدحواسی ہوتے رہ گئی۔ وہ ہنس کے بولی لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ G3 کے علاوہ ہمارے پاس ایک پستول اور گن بھی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ان ہتھیاروں کے استعمال کی نوبت نہ آئے۔ تم دونوں ہماری کامیابی کے لیے دعا کرتے رہنا۔ میرے لیے وہ ایک عجیب و غریب تجربہ تھا۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں عورتیں ایک خطرناک ترین مشن پر جا رہی تھی جس میں کار کی چوری سے قتل تک کے عناصر یکجا تھے۔ راستہ طے کر کے ہم چاروں ایک ساتھ باہر آئے۔ فاٹک کے قریب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت غزالہ کی غزالی آنکھوں میں پرشوق چمک موجود تھی۔ گارڈز کی موجودگی کا خیال نہ ہوتا تو میں نے والہانہ انداز میں اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا ہوتا۔ ایک گارڈ نے فاٹک کی کھڑکی کھولی اور وہ دونوں خاموشی سے باہر نکل گئیں۔ کھڑکی فوراً بند کر دی گئی۔ میں ٹہلتا ہوا لان کی جانب خشک گھاس پر جا بیٹھا۔ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جہانگیر کے گھر کا وہ خوبصورت لان برباد ہوتا جا رہا تھا۔ سورج غروب ہوئے کچھ دیر ہو چکی تھی۔ اندھیرے کی چادر آہستہ آہستہ فضا پر محیط ہوتی جا رہی تھی۔ اندھیرا اتنا پھیل چکا تھا کہ آس پاس کے مکانوں میں روشنیاں جل اٹھی تھی۔ تجوری سے نکالا ہوا سامان گاڑی کی ڈگی میں نہ رکھ دیا جائے۔ سلطان شاہ کی رازدارانہ آواز نے میری محویت کا تسلسل توڑ دیا۔ یہاں کے مقابلے میں اندر وہ محفوظ ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اگر تمہارے اندازے کے مطابق
ایلن کے آدمیوں نے آج رات یہاں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اور ہمیں افراتفری میں بھاگنا پڑا تو وہ سب یہیں پڑا رہ جائے گا۔ آگ کے شعلوں میں، گولیوں کی بچھاڑ میں کسی کو ان پوٹلیوں کا ہوش نہیں رہے گا۔ شکوک و شبہات کی بنا پر ایسی بھیانک پیشن گوئیاں نہ کرو۔ مناسب سمجھتے ہو تو دونوں پوٹلیاں ڈگی میں ڈال دو۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی پیش گوئی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر برآمدے کی طرف چل دیا۔ اس وقت وہ دوسرا گارڈ معمول کے گشت پر احاطے کے بغلی راستے سے گزر کر مکان کی پچھلی سمت میں گیا ہوا تھا۔ دوسرا گارڈ چوکیدار کے کیبن میں مستعد بیٹھا ہوا تھا۔ چند ثانیوں بعد سلطان شاہ دونوں بنڈل باہر لے آیا۔ باہر لانے سے پہلے اس نے انہیں اتنی مضبوطی سے باندھ لیا تھا کہ لٹکنے کے باوجود وہ نہیں کھلے تھے۔ وہ دونوں بیش قیمت بنڈل ڈگی میں مکفل کر کے میری طرف آ ہی رہا تھا کہ اچانک تاریک فضا میں کسی مینڈک کے ٹرانے کی ہلکی سی آواز بلند ہوئی، وقفہ ہوا اور لمحہ بار بعد پھر وہی آواز سنائی دی۔ چوکیدار کے کیبن میں بیٹھا ہوا گارڈ کسی چیتے کی سی پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ کر باہر نکلا اور بے آواز قدموں سے اسی طرف دوڑ پڑا جدھر اس کا ساتھی گیا تھا۔ میں بے یقینی اور سنسنی کے عالم میں وہ کھیل دیکھتا رہا، لیکن وہ بے یقینی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی۔ فضا میں ٹی ٹی کے فائر کا دھماکہ گونجا اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یک بیک ہونے والے فائر کی گونج سن کر سلطان شاہ بھی سناٹے میں آ گیا تھا۔ فائر کی آواز پر غیر ارادی طور پر میرے قدم حرکت میں آئے۔ میرا پہلا ارادہ یہ تھا کہ دوڑ کر دونوں محافظوں کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس حصے کو خالی چھوڑ کر سب کا ایک جگہ جمع ہو جانا مناسب نہیں تھا۔ میں لان پر رک کر اگلے کسی واقعے کا انتظار کرنے لگا۔ کئی منٹ گزر گئے لیکن کہیں سے کوئی غیر معمولی آواز نہیں سنائی دی۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ فائر اسی مکان کے احاطے سے کیا گیا تھا۔ اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت ملتی تھی کہ فائر سے پہلے 2 مرتبہ مینڈک کے بولنے کی آواز آئی تھی جو محافظوں کی سیٹی سے پیدا ہوتی تھی اور وہ اسی سیٹی سے مختلف انداز میں آوازیں نکال کر ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات دیتے تھے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ درست رو مگر مہذب گارڈ نے اپنی سیٹی میرے حوالے کرتے ہوئے یہ عذر پیش کیا تھا کہ اس کے پاس اس وقت وہی ایک سیٹی موجود تھی۔ دوسری سیٹی اس نے اگلے دن لانے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ دوسری سیٹی کہاں سے آ گئی تھی؟ کچھ دیر بعد دراز قامت گارڈ واپس لوٹ آیا۔ وہ سیدھا میری ہی طرف آیا اور مشینی انداز میں کہنے لگا، برابر والے خالی پلاٹ سے کسی نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی تھی لیکن فائر ہوتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ اب ادھر کوئی نہیں ہے، میدان صاف ہے۔ اس کی دانست میں میدان صاف ہو گیا تھا، مگر میرے لیے یہ بات تشویش انگیز تھی کہ کسی نے اس مکان میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ کون تھا؟ میں اس کے کیا عزائم تھے؟ ان سوالوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہارے ساتھی کے پاس سیٹی کہاں سے آ گئی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہمارے پاس ایک ہی سیٹی تھی جو میں آپ کو دے چکا ہوں۔ ہم لوگوں کو ایسی مہارت ہو گئی ہے کہ اپنے دانے سے بھی بالکل وہی آواز نکال لیتے ہیں جو سیٹی بجانے سے پیدا ہوتی ہے۔ میرے ساتھی نے منہ سے آواز نکالی تھی۔ میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا، آج رات ذرا ہوشیار ہی رہنا۔ لے وہ گورا گرجتا برستا ہوا آیا۔ پھر کسی نے دیوار پھاندنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ رات میں بھی کوئی گندی شرارت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 8 بجے ہماری شفٹ بدل جائے گی، اس نے مجھے آگاہ کیا۔ رات کے لیے دونوں تازہ دم گارڈ آئیں گے۔ میں انہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا، آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ مجھے اندر بند دیواروں میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں جانے کے خیال سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں تاروں بھرے آسمان کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، ہلکی ہلکی ہوا اور قدرتی اندھیرا زیادہ پرکشش نظر آ رہا تھا۔ میں دوبارہ لان پر ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں مچھر کاٹنا شروع کر دیں گے، آپ اندر ہی چلے جائیں۔ یہاں کی دیکھ بھال کے لیے ہم 2 آدمی بہت کافی ہیں۔ آنے والا ہماری لاشوں سے گزر کر ہی اندر جا سکے گا۔ مچھر کاٹیں گے تو چلے جائیں گے۔ مجھے تمہاری کارگزاری پر پورا بھروسہ ہے۔ میں صرف ہوا کھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اپنے ساتھ مجھے تمہاری زندگی بھی عزیز ہے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں آنے والوں کو پکڑنے سے منع کر دیا تھا۔ تعلیم، دولت اور روزی میں کمی بیشی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ورنہ ہر شخص کی جان برابر ہوتی ہے۔ کوئی جان فالتو یا بے وقت نہیں ہوتی۔ آپ کی طبیعت میں انصاف معلوم ہوتا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، میں 5 سال سے اس کمپنی میں پرائیویٹ گارڈ کی نوکری کر رہا ہوں، لیکن آپ پہلے مالک ہیں جس سے ہمیں 100 روپے کا انعام ملا ہے، ورنہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ کمپنی کو 4-6 ہزار روپے فی گارڈز دے کر انہوں نے ہمیں خرید لیا ہے۔ ہمیں 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے میں صرف 1800 روپے ملتے ہیں۔ عید بقر عید کی بھی چھٹی نہیں ہوتی، باقی
کی رقم کمپنی کے مالک کی جیب میں جاتی ہے، اور اگر کسی دفتر وغیرہ میں صرف 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو تو کیا ملتا ہے؟ میں نے وقت گزاری کے لیے اس کے مسائل میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ 1500 روپے، اس نے سوکھے لہجے میں کہا۔ ہم تو صاحب ریٹائرڈ فوجی ہیں، اپنے ہتھیار کی خود دیکھ بھال کر لیتے ہیں، دوسروں کے ہتھیار بس نمائشی ہوتے ہیں، ضرورت پڑ جائے تو گولی ہل کر نہیں دیتی۔ اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گارڈ کا ہتھیار صرف سجاوٹ کے لیے ہے، گارڈ اور اس کے ہتھیار کی دونس کافی ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے مجرم تو اسی کے ڈر سے قریب نہیں آتے۔ یہ بتاؤ کہ تم تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ کہاں؟ اس نے تحیر امیز دلچسپی کے ساتھ پوچھا۔ مجھے باہر سے ایک فون کرنا ہے، میرے فارغ ہونے تک تمہیں گاڑی کی حفاظت کرنی ہوگی۔ نہیں صاحب، وہ لجلجا کر بولا، یہ مشکل ہے، ہم اسٹیشنری گارڈ ہیں، ہم ڈیوٹی کی جگہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ باہر کسی مقابلے میں ہماری موت بھی ہو جائے تو ہمارے بچوں کو بیمے کا 1 پیسہ تک نہیں ملے گا۔ ہاں، ڈیوٹی کی جگہ پر ہونے والا نقصان بیمہ کمپنی پورا کرتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ گھومنے والے گارڈ کسی اور قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کی باتوں سے میری معلومات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شہر میں وہ سسٹم زیادہ پرانا نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی معلومات کم تھی۔ وہ موبائل گارڈ ہوتے ہیں اور آزادی کے ساتھ مالک انہیں ہر جگہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ کمپنی ان کا زیادہ معاوضہ لیتی ہے، بیمہ کمپنی والے بھی زیادہ پیسے لیتے ہیں، لیکن پھر وہ کہیں بھی ہلاک ہو یا زخمی ہو، بیمہ کمپنی معاوضہ دینے کی پابند ہوتی ہے۔ عام طور پر ان کو بھی شہر کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ صوبے یا ملک بھر میں پھرنے والے گارڈز کی شرائط کچھ اور ہوتی ہیں۔ بازاروں وغیرہ سے گزرتے ہوئے میں روز ہی باندھ باندھ کی پرکشش وردیوں میں ملبوس مسلح گارڈز کو دیکھا کرتا تھا۔ ابتدا میں شہر میں گنتی کی سیکیورٹی کمپنیاں تھیں جو اپنی بختر بند گاڑیوں میں چاقو چوبند مسلح عملے کی نگرانی میں بینکوں کا کیش وغیرہ لاتی اور لے جاتی تھی۔ ان کے معاوضے اتنے خطیر تھے کہ عام شہری ان کی خدمات سے استفادے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ شہر میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے بگڑنے لگی۔ ہتھیاروں کے بل پر لوگوں کو سرے راہ لوٹا جانے لگا، گاڑیاں چھیننے لگی، گھروں میں دن دہاڑے ڈاکے پڑنے لگے، تاوان کے لیے بچوں اور بڑوں کا اغوا معمول بننے لگا۔ ایسی بیشتر وارداتوں کے مجرم ہمیشہ کے لیے نامعلوم ہی رہے۔ پولیس کی ناکامی اور بدترین عدم تحفظ کی اس فضا میں کچھ لوگوں نے درمیانی درجے کے حفاظتی اداروں کی داغ بل ڈال دی اور اس قدر کامیاب ہوئے کہ ان کے لیے اپنے سب گاہکوں کو گارڈ مہیا کرنا مسئلہ بن گیا، اور پھر ایسے اداروں کی برمار ہوتی چلی گئی۔ لطف کی بات یہ تھی کہ تربیت یافتہ اور تجربے کار عملے کی کمی اور ہتھیاروں کی ناقص کوالٹی کے باوجود ان میں سے کوئی ادارہ خسارے میں نہیں تھا۔ بدامنی کی فصل کا سب سے زیادہ ثمر سیکیورٹی ایجنسیوں کے مالکان ہی لوٹ رہے تھے۔ عملے کی بھرتی میں بے پرواہی اور غیر ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ کئی ایجنسیوں کے گارڈز سنگین وارداتوں میں ملوث ہو کر رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے تھے، مگر طلب اور رسد کی بنیادی اصولوں کے مطابق وہ کاروبار زوروں پر تھا۔ غریب غربا کا صرف اتنا فائدہ ہوا تھا کہ ہتھیار کا لائسنس رکھنے والے ہر شخص کو قلیل مشارے پر روزگار حاصل کرنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ دوسرا گارڈ عمارت کا طویل چکر مکمل کر کے دوبارہ اس حصے میں نمودار ہوا تو دراز قامت گارڈ ہمیں دکھانے کے لیے یہ پھر اپنے معمول کے مطابق تیزی سے اس کی طرف چل دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس سے رپورٹ لینے یا اسے کوئی اہم ہدایت دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس دوران میں سبزے پر مچھروں کے گول بنانے لگے۔ اندھیرے کی وجہ سے انہیں دیکھنا ممکن نہیں تھا، لیکن ان کی گھٹتی بڑھتی آوازوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری کھوپڑی کے قرب و جوار میں منڈلا رہے تھے۔ شاید سلطان شاہ بھی اسی مسئلے سے دوچار تھا، کیونکہ وہ بار بار اپنے شانوں پر ہاتھ ہلا کر ان نادیدہ مچھروں کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گہری فکر مندی جھلک رہی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی مجھ سے ویرا اور غزالہ کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اس طرح وہ مجھے تشویش اور پریشانی سے بچائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے گارڈ سے گفتگو میں منہمک دیکھ کر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا ذہن عورتوں کی بجائے دوسرے مسائل میں الجھا ہوا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ میں ان دونوں کے انتظار میں ایک ایک منٹ گن رہا تھا اور کئی بار اپنی ریسٹ واچ کا جائزہ لے چکا تھا۔ ہم بالکل نہتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر سلطان شاہ نے اپنا طویل سکوت توڑ ہی دیا۔ باہر ہی بیٹھنا ہے تو اندر سے ہتھیار وغیرہ لے آتا ہوں۔ کھلی ہوئی تاریخ فضا میں خالی ہاتھ رہنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ستانے والے مچھروں کو بھگانے کے لیے ہتھیاروں کی نہیں پنکھوں کی ضرورت ہے۔ میں نے ہنس کر اس کی بات کو مذاق
فراق میں اڑا دیا۔ انا فیلز کی کسی مادہ نے کنپٹی یا گردن کے کسی نازک حصے پر کاٹ لیا تو صبح سے پہلے جاڑے سے بخار چڑھ جائے گا۔ میں نزلے بخار سے نہیں گھبراتا۔ ایک آدمی کے اندر گھسنے کی کوشش ناکام بنائی جا چکی ہے، دوسرا اندر آ گیا تو اس اعلان پر ہمیں کوئی آڑ بھی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ دونوں کب تک لوٹ آئیں گے؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ تشویش زدہ آواز میں بڑبڑایا۔ وہ جب بھی آئیں میری دعا ہے کہ سلامت آ جائیں۔ آج تم نے جو ڈیل دی ہے وہ بالکل مناسب نہیں تھی۔ ویرا مرنے جا رہی تھی تو اسے جانے دیتے، غزالہ کو سختی سے روک لیتے۔ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا تھا، اس وقت اپنے منہ میں گنگنیاں بھرے بیٹھے تھے، تو اب کیوں بول رہے ہو؟ مجھے کچھ ہو گیا تھا تو تم غزالہ کو یاد دلا سکتے تھے کہ وہ ویرا کا ساتھ دینے کی فیصلہ کر کے غلطی کر رہی ہے۔ میں نے خود ساتھ جانے کی پیشکش کی تھی۔ وہ اکڑ کے بولا۔ ویرا نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نہیں جائے گی۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتے تھے تو اب چپ چاپ بیٹھو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ لاجواب ہونے لگتے ہو تو تم اسی طرح ڈانٹ پھٹکار پر اتر آتے ہو۔ میرے لیے یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہم ویرا کو اکیلا اور بیارو مددگار نہیں چھوڑ سکتے، سمجھے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر دبی دبی آواز میں کہا۔ بلیو کراس ڈیل سے اب تک کی اس کی خدمات یاد کرو۔ ہمارے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور اب تو اس کا باپ بھی مر چکا ہے۔ اس کے باپ کو ہم نے تو نہیں مارا۔ روز ہزاروں لڑکیوں کے باپ مر جاتے ہیں، تم کس کی دلجوئی کرتے پھرو گے؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔